صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ. ناظرین کرام، سامعین محترم، سامعین گرامی قدر، فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری باتیں اس سے پہلی کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جس کو سن کے آپ کو زیارت امام حسین کی فضیلت کا اندازہ لگا ہوگا کہ زیارت امام حسین کتنی عظیم عبادت ہے اور اس کی برکت، اس کا مرتبہ اور اس کی عظمت کیا ہے. لفظوں میں اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے جو بعد کربلا معصوم ہستیوں نے ہم تک پہنچایا ہے اور زیارت حسین کی فضیلت بیان کی ہے. احادیث کے روشنی میں وہی زیارتیں، وہی باتیں، وہی فضیلتیں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پروردگار عالم قرآن مجید میں اصحاب یمین کی خصوصیات کو بتاتے ہوئے، اصحاب یمین کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ آواز دیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی ہم کسی فرد کا نام لے کر نہیں بلائیں گے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. کسی خاندان کا نام لے کر خطاب نہیں کریں گے، کسی نسل، کسی قبیلے، کسی گروہ، کسی انجمن کا نام لے کر ہم نہیں بلائیں گے، بلکہ ہر شخص کو اس کے امام کے ہمراہ بلائیں گے. یعنی جو شخص اس دنیا میں امامت پر عقیدہ رکھتا ہے اور روز قیامت اسے کسی طریقے کی کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی. اصحاب یمین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہوں گے. اور پھر پروردگار بڑھ کے آواز دیتا ہے کہ جو اصحاب یمین ہیں ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا تاکہ یہ داہنے ہاتھ ملے. فَيَقْرَعُونَ كِتَابَهُ. اور جب دائنے ہاتھ میں ان کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو یہ اسے پا کر پڑھنا شروع کر دیں گے اور اپنے نام اعمال کو پڑھ کر خوشحال ہوں گے، شاد ہوں گے اور شکر ادا کر رہے ہوں گے میرا اللہ کہ میں نے دنیا میں بہت اچھے اور نیک کام کیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اصحاب یمین ہیں کون؟ یہ کون ایسے لوگ ہیں جن کے نام اعمال کو ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تو احادیث میں اصحاب یمین کی بہت ساری خصوصیتیں بیان ہوئی ہیں. آج میں ان تمام خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے انسان اصحاب یمین کے زمرے اور فہرست میں شامل ہوتا ہے. ذرا اس جملے پر غور فرمائیں. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فضیلت زیارت کربلا کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب روایت بیان کرتے ہیں. ایک ایسی روایت جس کا ہر جملہ، ہر لفظ قابل غور ہے، جس کے سننے کے بعد ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر زائر کا دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا فضیلت عطا کی ہے اللہ نے زائر ابا عبداللہ الحسین کو. کیا مرتبہ ہے
زائر ابا عبداللہ الحسین کا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین، اگر لوگوں کو پتا چل جاتا کہ زیارت حسین کی فضیلت کیا ہے تو مولا کیا کرتے؟ مولا کہتے لماتو شوقن، شوق سے مر جاتے، یعنی اتنی آرزو کرتے، اتنی تمنا کرتے، اتنا شوق دل میں بھر جاتا کہ وہ شوق سے مر جاتے، اور صرف مر نہیں جاتے بلکہ یاس و حسرت سے اپنے بدن کاٹ ڈالتے، اپنے بدن کو توڑ دیتے کہ اے کاش مجھے کربلا کی زیارت نصیب۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ابھی تو زیارت کربلا کی پوری فضیلت واضح ہی نہیں ہو پائی ہے، آشکار نہیں ہو پائی ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ شوق سے جان دے دیں۔ یہ ہے زیارت کربلا کی فضیلت۔ تو ایک بات تو واضح ہے کہ ابھی کچھ فضیلتیں زیارت کربلا کی ایسی ہیں جو بیان ہی نہیں ہو پائی ہیں۔ جب ہمارے اور آپ کے 12واں امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، اور امام زیارت کربلا میں زائرین کی تعداد کو دیکھیں گے، 40 میں آنے والے زواروں کو دیکھیں گے، تو جو امام فضیلتیں بیان کریں گے وہ فضیلتیں تو ابھی ہم سننے بھی نہیں پائے ہیں، ان فضیلتوں کو ہم کو سننے کا بھی موقع نہیں ملا۔ انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے تب بیان کریں گے، اپنی زبان سے، معصوم کی زبان سے ہم سنیں گے فضیلت زیارت حسین کیا ہے۔ راوی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، قلت وما فیہ، زیارت حسین کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں کون سی فضیلت پنہان اور چھپی ہوئی ہے؟ قال من اتاہ شوقا کتب اللہ لہ الف حجۃ متقبلہ، جو شخص، جو انسان شوق سے، کسی مجبوری میں نہیں، کسی دکھاوے کے تحت نہیں، زیارت امام حسین کے شوق سے کربلا کی زیارت کرے، پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں الف حجۃ متقبلہ، 1000 قبول شدہ حج کا ثواب لکھے گا۔ ایک حج کرنے میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15% ایسے افراد ہیں جن کو اللہ نے یہ قدر مستطیع بنایا ہے کہ وہ حج کر سکے۔ مولا فرماتے جو ایک بار کربلا کی زیارت کرتا ہے اسے 1000 حج، وہ بھی قبول شدہ، تائید شدہ، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی تردید نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ملاحظہ تو فرمائے وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور 1000 قبول شدہ عمرے کا ثواب۔ الف شہید من شہداء بدر، 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ شہید وہ ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ جان قربان کرنا آسان بات نہیں۔ اسلام اور کافرین کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جس میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کی حمایت اور مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، کفار و مشرکین سے یہ اس مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور پروردگار عالم نے مسلمانوں کو اس قدر شہید ہونے والے شہداء کو ثواب دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کتابوں میں جس کے بارے میں موجود ہے کہ کائنات میں سب سے بڑے شہید اور عظیم شہداء بدر ہیں۔ امام کہہ رہے جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا اسے 1 2 نہیں 1000 شہید، وہ بھی شہداء بدر کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے 1000 روزہ دار کا ثواب دیا جائے گا، یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ان 1000 کو جو ثواب ملے گا اس زائر ابا عبداللہ الحسین کو اتنا ثواب ملے گا۔ وَثَوَابَ أَلْفَ نَسْمَةٍ أُرِيدُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، 1000 غلام کو راہ خدا میں غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
غور کریں، 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 روزہ، 1000 شہید، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، وہ بھی وجہ اللہ، اللہ کے لیے، خالصتاً للہ. یعنی حج قبول شدہ، عمرہ مقبول، روزہ جو روزے دار کو ثواب مل چکا ہو، حج جو کر چکا ہو انسان، اور ساتھ ہی ساتھ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب. لیکن حدیث کی فضیلت یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. ذرا محسوس تو کریں، ہماری زبانیں عاجز ہیں فضیلت زیارت ابا عبداللہ الحسین کو بیان کرنے. وَوَكَّلَ بِهِ مَلَكٌ کریم، اور اللہ اس زائر حسین کے ساتھ ایک مہربان، ایک کریم فرشتہ معین کر دیتا ہے، مشخص کر دیتا ہے، اس شخص کے ہمراہ کر دیتا ہے. یحفظہ من بین یدہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ وفوق راسہ ومن تحت قدمہ. ایک فرشتہ معین کر دیتا ہے جو اس کی داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے. ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے وہ فرشتہ، ہر مصیبت سے اسے بچاتا ہے، ہر بلا سے اسے بچاتا ہے، ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں یہ زیارت حسین کا نتیجہ ہے کہ ملک کریم اس کی حفاظت کے لیے معین رہتا ہے. فَإِن مَاتَ سَنَتَهُ حَضَرَتَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ يَحْضُرُونَ غُسْلَهُ وَأَكْفَانَهُ وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ. اور اگر یہ شخص جس کے لیے اللہ نے ملک کریم یعنی کریم فرشتوں کو معین کیا ہے، اگر یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر یہ مر جائے، تو وہ فرشتہ جو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے معین کیا تھا وہ واپس آسمان پر نہیں جاتا، وہ واپس خدا کی تسبیح اور تحلیل کرنے کے لیے نہیں جاتا میرے عزیزو، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس شخص کے اس 7 لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو غسل دیتا ہے، اس کو کفن کرتا ہے، اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اور جب لوگ اسے دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو تا روز قیامت وہ اس انسان کے قبر پر بیٹھ کے اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر، اس کے لیے استغفار کرتا ہے. میرا اللہ اس صاحب قبر کو بخش دے کیونکہ اس نے دنیا میں زیارت حسین کی، اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے کیونکہ اس نے دنیا میں زیارت حسین علیہ السلام کی. کیا عظمت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، کیا فضیلت ہے، میں کیا بیان کر سکتا ہوں. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ میرے امکان میں، میرے بس میں نہیں کہ میں زیارت حسین کی فضیلت بیان کروں. مولا فرماتے ہیں کہ وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَيُشَيِّعُونَهُ إِلَىٰ قَبْرِهِ بِالِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرَهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ. اور اس کی قبر میں جہاں تک اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی ہے نور بکھیر دیتے ہیں فرشتے، نورانی کر دیتے ہیں قبر کو. مد بصرہ، جہاں تک اس کی آنکھوں کی روشنی دیکھ سکتی ہے اتنی دور بھر میں اس کے قبر کو فرشتے پر نور کر دیتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں. میرے بھائی جا، جنت تیرا انتظار کر رہی، جا زائر حسین جا، جنت تیرے استقبال میں کھڑی ہوئی. جنت نے اپنے آپ کو سجا اور سنوار کر رکھا ہے تیرے کے لیے، اور تیرے استقبال میں جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ پروردگار کہہ رہا ہے اصحاب یمین وہ ہیں جن کے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب میں اس حدیث سے پروف کر رہا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں.
پانچویں امام فرماتے ہیں اور ظاہر امام حسین کی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب وہ جو سوال کہ میں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے کہ جو اصحاب یمین ہوگا اس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اب آپ سمجھے وہ اصحاب یمین کون ہے؟ ظاہر ابا عبداللہ الحسین کا شمار اصحاب یمین میں ہوتا ہے۔ قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اصحاب یمین کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اصحاب یمین جو ہوں گے ہم ان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نام اعمال کو ان کے دائنے ہاتھ میں دیں گے، وہ اصحاب یمین امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہیں۔ ظاہرین ابا عبداللہ الحسین و اصحاب یمین ہے۔ قرآن جس کا اعلان کر رہا ہے، قرآن جس کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ظاہر ابا عبداللہ الحسین کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اسے پڑھے گا اور خوشحال ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب وہ قیامت میں میدان حشر میں جائے گا، جنت میں جائے گا، تو اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس نور کی روشنی سے مشرق سے لے کر مشرق تک سب کچھ اجالا اور روشن ہو جائے گا۔ لوگ دیکھ کر سوال کریں گے یہ کون شخص ہے جس کی روشنی نے پوری دنیا کو، پورے محشر کو روشن کر دیا ہے، جس کے نور نے، جس کی روشنی نے پورے محشر کو روشن کر دیا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک سب کے سب روشن ہیں۔ فرشتے آواز دیں گے یہ ظاہر ابا عبداللہ الحسین ہے جسے اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا، جس کو زیارت حسین کے بدلے میں یہ نور عطا ہوا ہے کہ پورا میدان محشر جس کے نور سے پر نور اور روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لوگ سنیں گے تو تمنا کریں گے اور شوق کرتے ہوئے یاس و حسرت میں کہیں گے اے کاش ہم نے بھی دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی شوق سے زیارت کی ہوتی، اگر ہم نے بھی زیارت کی ہوتی تو ہمارا بھی ایسا ہی مرتبہ ہوتا، ہم کو بھی یہی مقام ملتا، ہم کو بھی یہی رتبہ عطا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 شہدائے بدر کا ثواب، 1000 روزے دار کا ثواب، 1000 جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کا ثواب، اس کے بعد اللہ فرشتے کو معین کرے گا، اس کے لیے استغفار کریں، مر جانے کے بعد وہ فرشتہ اس کی قبر پر بیٹھ کر تا روز قیامت استغفار کرے گا، قیامت میں اس کو نور عطا کیا جائے گا، اس کے نور سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ یہ تمام فضیلتیں کس کی ہیں؟ زائرین ابا عبداللہ الحسین کی۔ زیارت کی فضیلت بے انتہا فضیلت ہے، اس لیے جب بھی ہم زیارت پر جائیں اور ہم اس عظیم عبادت کو انجام دیں تو واپس پلٹ کر اپنی قسمت پر شکریہ ادا کریں اور پروردگار عالم سے کا شکریہ ادا کریں کہ میرا اللہ تو نے زیارت امام حسین کا موقع میری زندگی میں فراہم کیا، تیرا بہت بہت شکریہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے۔ زیارت امام حسین کی بے انتہا فضیلت ہے، اس لیے اپنے دل میں شوق پیدا کریں زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔